میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا قاسم بن راشد شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا زمعہ رحمت اللہ تعالی علیہ محصب میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کی زوجہ بیوی اور بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو اٹھے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو بلند آواز سے پکارنے لگے، اے رات میں پڑاؤ کرنے والے قافلے کے مسافرو، کیا ساری رات سوتے رہو گے؟ کیا اٹھ کر سفر نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ جلدی سے اٹھ گئے اور کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی، کہیں سے دعا مانگنے کی، ایک جانب سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دی تو دوسری جانب کو وضو کر رہا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے پکارا۔ لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حکایت آپ نے سنی، اس حکایت میں ایک ایسے گھر اور خاندان یا گھرانے کا بیان تھا کہ جہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا مزاج تھا۔ ہم لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، بعض نئے ہوتے ہیں، بعض پرانے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو ہے، یہ ہمیں بنیادی طور پر عبادت گزار بنانے والا مدنی ماحول ہے۔ یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم برائی ختم کرنے کے لیے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک عام اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، سنتوں سے دور ہوتے ہیں، ان تک جاتے ہیں، انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مسجد میں لاتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، سنتوں کا آئینہ دار بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ انداز ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود عبادت، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی ایک نیکی ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم خود نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب خود نیک بننے کا یہ اصل دعوت اسلامی کی بنیاد ہے۔ مدنی انعامات اسی سے ایک یہی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم مدنی انعامات پر عمل کریں اور نیک بنیں۔ اب یہ جو ابھی آپ کو واقعہ حکایت میں نے سنائی، یہ ایک نیک گھرانہ ہے جس میں بزرگ خود بھی عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، رات کو اٹھے ہیں، اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، اور عبادت کرنے کے بعد کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اپنے گھر والوں کو اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نیکی کی دعوت پہلے خود سے پھر ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے۔
تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو نیکی کی دعوت کے سانچے میں ڈھالا، عبادت کے سانچے میں ڈھالا، رات کو اٹھ کر انہوں نے عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد کرتے رہے، اسی میں انہوں نے گھر والوں کا آواز دی۔ گھر والوں کا مدنی ماحول ایسا کہ اٹھے تو کوئی وضو کر رہا ہے، تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی اللہ کے حضور رو رہا ہے۔ گویا کہ یہ ایک رونے والا، عبادت کرنے والا ایک گھرانہ آپ کو بیان کرنے کی میں نے یہاں پر کوشش کی ہے، جس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے خود اس فرد کا جو کہ گھر کا سربراہ ہو یا اس مدنی ماحول کا ڈھلا ہوا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے گا ہم اپنے گھروں میں بھی مدنی ماحول بنانے کی کوشش کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، اور ہمیں بھی ایک کاش رات کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، جیسے کہ یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت انہوں نے کی۔ سبحان اللہ، رات کو عبادت کرنا یہ اتنا عظیم فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں جن عادات مبارکہ جو نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی 12 عادتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو وہ جو ذکر کیا ہے سورہ فرقان میں، اس میں جن اچھی عادتوں کا، خصوصیات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک عادت رات کو عبادت کرنے، سجدے کرنے اور قیام کرنے کی بھی ایک عادت مبارکہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہاں تعریف فرمائی ہے۔ تو رات میں عبادت کی یہاں پر ترغیب موجود ہے کہ کامل ایمان والوں کا ایک معمول، ایک عالم یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا کہ یہ راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے، اپنے چہروں کے بل سجدے کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے ان کی رات گزرتی ہے۔ تو میں یہاں پر کچھ رات عبادت کرنے سے متعلق عرض کروں گا، اور آج ہم نیت کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ چند حدیثیں بیان کروں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت ضرور کیا کرے، کہ اس میں کامل ایمان والوں کے جو اوصاف پیدا ہوں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ جمع ہوتا ہے۔ بات یہاں میں اپنی عمل کی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ تھا جو ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی دورہ کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے امیر قافلہ بھی بنتے ہیں، درس دیتے ہیں فیضان سنت کا، ماشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت کے کام، مدنی کام ہیں، یہ اپنی جگہ پر اللہ ہمیں اس پر استقامت بھی دے، کرتے رہنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ مگر یہاں پر خود اپنی عبادات کا یہاں جو ذکر کرنا ہے وہ مقصود ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان ایمان، کامل ایمان والوں کے ان اوصاف کو اختیار کریں جو رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسی وقت ہی کیا جائے، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دین کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے، اور دن کے مقابلے میں رات کی نماز کو زیادہ فضیلت حاصل کی گئی ہے کہ اس میں قلب کو اطمینان بھی ہوتا ہے، ریاکاری سے بچنے کی والی بھی صورت ہوتی ہے کہ آپ رات کو اٹھیں، جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں۔ رات کی نماز یہ نفل نماز کہلاتی ہے، رات کے جو نوافل ہیں نا، وہ ان میں جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو قیام اللیل ہوتا ہے، جو رات کا قیام، آپ نے نماز پڑھی ہے رات میں، رات ہو گئی نا، مغرب کے بعد رات ہو گئی، آپ نے رات کو جو نماز پڑھی تو قیام اللیل ہو گیا، یہ رات کی نماز ہو گئی۔ رات کی نماز کے جو فضائل الگ ہیں اور تہجد کے فضائل الگ ہیں۔ تہجد یہ رات کی نفل نماز کی ایک قسم ہے جس کا ایک مخصوص وقت ہے شروع ہونے کا، اور وہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ سو گئے، اس کے بعد جب آپ اٹھے ہیں
اٹھنے کے بعد اب جو آپ رات کے نفل پڑھ رہے ہیں وہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں عشاء کی نماز یعنی عشاء کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور سونا بھی ضروری، خواہ وہ لمحے بھر کی نیند ہو کہ اس کو نیند کہا جائے کہ ہم نے نیند کر لی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب مغفرت سے نوازے گا ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے والے یہ بلا حساب بخشے جائیں گے، ان کی بلا حساب مغفرت کر دی جائے گی۔ ہم سب کو ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن میں مغفرت اور بخشش کی بشارتیں خاص طور پر ہیں۔ میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مغفرت و بخشش والی جو روایات ہیں، مغفرت و بخشش والے جو معاملات ہیں، ان میں کتنا پورا اترتا ہوں۔ میں جیسے مثال دے رہا ہوں، سورہ ملک کی تلاوت ہے۔ اب سورہ ملک کی تلاوت یہ عذاب سے نجات دلانے والی سورت ہے، تو آیا میں بیان تو کرتا ہوں لیکن کیا میں سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہوں یا رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہوں؟ اسی طرح یہ تہجد کی نماز کا بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، تو اس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بڑی پختگی نصیب ہوتی ہے، قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ یعنی رات آپ اٹھیں گے نا، اللہ ہمیں توفیق دے، آپ چیک کر لیجئے گا اگر آج تک آپ نے اس کا کوئی مشاہدہ نہیں کیا، اب سو جائیں، واقعیتاً آپ کو لگے گا، اب سو جائیں اور سونے کے بعد اب اٹھیں، نیند کر کر اٹھیں، اچھی طرح وضو وغیرہ کر کر اب تنہائی میں جب آپ 2 رکعت نماز، کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھیں گے، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں اللہ کرم کرے کہ آپ کو اس تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو ایک سکون، اس نماز میں بھی جو سکون نصیب ہو رہا ہوگا نا، دیکھیں نہ باہر جانا ہے، نہ کوئی باہر انتظار کر رہا ہے، نہ دکان کھلی ہوئی ہے، نہ کوئی مجھے بلانے والا ہے، نہ کوئی میرا انتظار کرنے والا ہے۔ میں جس گھڑی اٹھاؤں نا اس گھڑی کوئی کام نہیں ہے بظاہر، اس گھڑی بظاہر کوئی کام نہیں ہے، تو جب کوئی بھی کام نہیں ہے، اس کوئی بھی کام نہ ہونے والی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر عبادت کا جو ذوق، عبادت کا جو شوق، اور کسی کو اگر نہ بتاؤ تو جو ریاکاری سے بچنے کی جو صورت بنے گی نا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب بتا کر حب جا کی طرف جانا، بتا کر ریاکاری والے اندیشوں کی طرف جانا، وہ ایک الگ جدا موضوع ہے، اور میرا نہ حب جا اس پر موضوع ہے، نہ میرا اس پر ریاکاری موضوع ہے۔ میرا موضوع صرف اتنا سا ہے کہ ہم راتوں کو سونے اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی عادی بنے، بس یہ سمجھے کہ میرا آج کا موضوع ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران، مبلغین، متعلقین یہ رات سوئیں، یہ ایک ذہن ہے، ہم رات سوئیں اور سونے کے بعد نماز فجر تو پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو، نماز فجر تو پڑھنی ہے، صدائے مدینہ تو اللہ توفیق دے تو لگانا ہی ہے، مگر یہاں پر جو بات کرنا، میری اپنی جو نیت ہے آج کے بیان کی، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے عاشقان رسول آج کی رات سے تہجد ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے، یہ میری نیت ہے، اور یہی ذہن لے کر میں آج یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج ہماری اتاری کابینہ کے اسلامی بھائی یہ کہہ سکیں، اعلان نہ کریں، کہہ سکیں اپنے اندر، اپنے اس کے ضمیر کو یہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ رب العالمین، آج کا میرا تربیت اجتماع مجھے تہجد گزار بنانے والا بن گیا اور میں اٹھ کر نماز پڑھنے والا بنا ہوں۔ نیت کرتے ہیں آپ؟ مزید سنیے، اب یہاں کچھ واقعات ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں اس کے لیے ترغیب نصیب ہوتی ہے، تو میں نے کوئی اس کا بھی اہتمام کیا ہے تاکہ ہم سنیں اور یہ بھی پتہ چلے کہ جو نفل نماز ہے نا، نفل نماز، اس کی اپنی برکت، اس کی اپنی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں۔ یعنی فرض تو عبادت کرنی ہے نا، نماز و فرض ہیں، جو دیگر عبادات جو ہم پر فرض ہیں وہ تو کرنی ہے،
تو سب سے زیادہ کون سی شے محبوب ہے؟ فرائض. کون سی شے محبوب ہے؟ فرائض. اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا. یہ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے. تو یہ جو رات کو نماز پڑھنا ہے، اس کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا ہے. اور اگر اس نماز کو تہجد کی شکل دینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے. وہ ہر گرہ پر کہتا ہے لمبی تان کے سو جا، ابھی تو بہت رات باقی ہے. جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز ادا کرے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے، وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے، بصورت دیگر، یعنی اس کے علاوہ اگر ایسا نہیں کرتا، اس کے علاوہ تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے. ایک روایت میں یہ اضافہ ہے تو وہ تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پا لیتا ہے. بصورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کو نہیں پاتا. جبکہ ایک روایت میں ہے لہٰذا شیطان کی گانٹھوں کو کھول لیا کرو اگرچہ 2 رکعتوں کے ذریعے ہی سے ہو. تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو ترغیب کے طور پر بیان کی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے. یہ گھڑی، یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. یعنی ہمیں شب برات کا انتظار رہتا ہے، ہونا چاہیے. بڑی بابرکت رات ہے، بلکہ اس رات کی تو شان ہے کہ وہ تو غروب آفتاب سے ہی ندا کی جاتی ہے. اس کی تو شان ہی، اس کی تو برکت ہی کچھ اور ہے. غروب آفتاب سے یعنی وہ تو بڑا حصہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر غور کریں نا تو ہر رات میں گھڑی آتی ہے، ہر رات میں گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اور آج کے اس پرفتن دور میں بدقسمتی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی یہاں بیٹھا ہوا شخص بھی شامل ہو کہ یوں تو پیسے بھی راتیں برباد کرنے کا رجحان یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن ایک علاقوں کا مزاج بن جاتا ہے. وہاں ہوٹلیں بھی رات بھر کھلی رہتی ہیں، دیر تک لوگ چوکوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو رات بھر ہماری ایک تعداد ہو گئی ہے، رات بھر. اور اب تو ٹرین چل کر ہے چائے پینے کا، مہنگی چائے پینے ٹرین چلی ہے. ایک مطلب ایک ٹرینڈ ہے کہ بھائی یہاں چلے جاؤ تو یہاں گاڑیوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو بھائی کیا اگر لوگ چائے پینے آئے ہیں. بھائی چائے گھر میں بہت اچھی بنتی ہے بھائی، نہیں وہ تو چائے مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بیٹھنا ہے. 2 دوست 4 دوست جمع ہو جائیں گے، ادھر کی باتیں کریں گے. باتیں کرنے کا بھی کوئی بھانڈ نہیں ہے ہمارے یہاں. باتیں بھی بہت زیادہ مطلب کہ کوئی گناہوں سے بچنے کی بھی سوچ ہوگی تو فضولیات میں پڑھنے کا تو ذہن اللہ جسے نصیب فرما دے. تو رات بھر باہر رہیں گے، 1:30 2 3 بجے آئیں گے، پھر جناب موبائل فون لے کے بیٹھ جائیں گے اور رات یوں نکال دیں گے. بہت زیادہ اگر اچھا آدمی ہے تو چلو فجر کی نماز پڑھ لے گا یا رات کو کچھ حصہ سو جائے گا، پھر اٹھ کر فجر کی نماز آخری حصے میں کسی حصے میں وہ بھی ایسا منہ پھٹا دودھ والا منہ لے کر، وہ بالکل تھکا ہارا سا منہ لے کر وہ نماز پڑھے گا. نماز پڑھ کے بھی جو مطلب جو بھاگے گا مزے سے، یہ سب مطلب کہ آپ کو بھی اس کا علم ہوگا. جبکہ یہ مسجد آیا ہے، ورنہ تو گھر ہی میں نماز پڑھ کر وہ اپنے آپ کو چھٹا پڑا اور پھر وہ اس کی میں بس نہیں چلتا ہوگا تو شاید اسی بستر پہ ہی نماز پڑھ لے کھڑے وہیں سلام پھر وہیں ٹھا کر تکیے پر سر رکھ کر پھر گر جائے. کوئی مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی چوٹ کر رہا ہوں. پھر چونکہ اس کو اصل میں فریش ٹائم تو وہ چاہیے نا جس وقت اس کو پیسہ کمانے جانا ہے. یعنی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بزرگان دین کا یہ عالم تھا کہ نماز میں اونگ آنا ہے نا ناپسندیدہ تھا.
یعنی نماز میں تھکن. ہم لوگ اپنے دیگر کاموں سے اگرچہ وہ امر مستحب بھی ہوں، ہم لوگ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم فرض نماز ادا کرنے میں بھی سست ہو جاتے ہیں. یعنی ہم تھک گئے، تھک کر ہم نے تھکے ہارے، اچھے کام کیے، امر مستحب بجا لائے، لیکن ایک فرض کی ادائیگی کا وقت آیا، لیکن وہ امر مستحب کام کرنے میں بھی میں نے خود کو فریش کیا ہے، لیکن جب میں فرض ادا کرنے جا رہا ہوں تو وہاں میں تھکا آ رہا ہوا ہوں. یہ غور طلب بات کر رہا ہوں میں آپ کو. وہاں تھکا آ رہا ہوا ہوں، وہاں جلد بازی میں ہوں. یہاں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے دوں گا، لیکن نماز کے لیے میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی فریش اور بالکل توانا نہیں ہے، ایک اچھے مدینہ جس کو اپنے بولے نا طبیعت کے ساتھ، جبکہ وہ مجھے فرض ادا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. فرض کا ٹائم ہے، فجر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. میں الحمدللہ رب العالمین نے دیکھا ہے امیر سنت کی کئی نمازوں کے میں نے انداز دیکھے ہیں، بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھتے. ہمارے جیسا آدمی تو بھاگتا ہے نا، وہ انتظار کر رہا ہوگا. ہم نیکی کی دعوت کے نام پر ہی بھاگتے ہیں. میں بہت اندر کی بات کر رہا ہوں، ہم نیکی کی دعوت کے نام پر ہی بھاگتے ہیں، لیکن وہ وقت ایک آیا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا، تو اس میں کوئی تسلی کا ماحول تو ہو نا، تسلی کا ماحول تو ہو. ہمارے پاس نماز میں تسلی نہیں ہے. نماز میں ہم اتاولا پن ہے، ہمارا بھاگ لگی ہوئی ہے نماز کے اندر کہ جلدی سے پڑھ کر نکل جاؤ. تو یہ رات کی جو نماز ہے نا، اس میں کہاں بھاگیں گے ہم؟ آپ سو گئے، سارا ڈسکنیکٹ ہو گیا، دوست بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. راتوں کو خراب کرنے کے بجائے، راتوں کو غفلت اور گناہوں میں کالی کرنے کے بجائے، اچھا نہیں ہے کہ بندہ گھر پر جائے اور سو جائے. ویسے بھی عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر گھر جانا یہ ہمارے مدنی انعام میں شامل ہے. یہ مدنی انعام میں شامل بھی ہے، مدنی کاموں کا حصہ بھی ہے. جس وقت میرا نگران اور ذمہ دار اس پر اتر آئیں گے نا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہ بات بتانے کی حاجت ویسے تو نہ ہوتی، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے کہ اس طرح کے اجتماعات اور ہمارے بڑی راتیں اور مدنی مذاکرے وغیرہ یہ چیزیں ان چیزوں سے استثناء ہیں، کیونکہ یہ ریگولر نہیں ہے. آج آپ کی باری آئی ہے تو اب آپ کی باری شاید ہو سکتا ہے 12 مہینے یا 2 سال کے بعد آ جائے گی. تو یہ مستثنیات ہوتے ہیں، استثناء ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں میں نہیں لیا جاتا، اس کی SOP الگ ہوتی ہے. لیکن جنرلی طور پر جو ہمارے علاقوں کی مصروفیت ہوتی ہے اس کا تعلق عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر گھر چلے جانے سے ہے کہ عشاء کی جماعت اور اس کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان درس، چوک درس، انفرادی کوشش وغیرہ. چل بھائی آپ گھر جاؤ، میں بھی گھر جاؤں، اور گھر جا کر کچھ گھر میں نیکی کی دعوت کا مدنی ماحول بناؤ، اور اس کے بعد میں سو جاؤں. اور سو جانے کے بعد اب مطلب کہ میں نے اٹھنا ہے تہجد کی نماز میں. اب آپ اٹھیں، آپ تصور آپ خود تصور کر لیں. اب آپ اٹھیں، کوئی باہر ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی گھر میں ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی نہیں. اب آپ اٹھیں، تسلی کے ساتھ آپ نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے. نماز وقت پڑھیں اور تلاوت کریں، نماز پڑھیں اور تلاوت کریں. یہ بہترین وقت ہے عبادت کرنے کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور استغفار کریں، بہترین وقت ہے استغفار کرنے کا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ جو سحر کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں، اس سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ جو رات کا وقت جو ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو پانے میں اور اس میں نماز پڑھنے میں اور عبادت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے تو لوگ جھک در جھک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا اور غور سے دیکھا، اور کچھ معلومات لی، تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. اور پہلی بات جو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور صلہ رحمی اختیار کرو. اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے.
واہ. یعنی آپ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. پہلا سلام کو عام کرو، پبلک انٹریکشن ہے، لوگوں سے میل جول. دوسری بات کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو. عوام بندے سے بندہ، بندے سے بندہ، پبلک، عوام، لوگوں سے رابطہ، لوگوں سے تعلق. تیسری چیز صلہ رحمی، لوگوں سے تعلق. ہم لوگ لوگوں میں رہتے ہیں نا، لوگوں میں رہتے ہیں. عبادت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اگنور کرنا ہے. ہم لوگ عوام میں رہتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں. اور ان کے باقاعدہ حدیثوں میں بہت ساری ایسی آپ کو مضامین ملے گی جس میں لوگوں سے میل جول، انداز، ان کے ساتھ رہنا کیسا ہے، اس کا درس دیا گیا. اور فرمایا کہ راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو. انعام کیا ملے گا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ. اللہ تعالیٰ نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھتے ہیں. آئے ہائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تو سنیے. بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخوں سے حلے یعنی کپڑوں کے نئے جوڑے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی جڑوں سے سونے کے گھوڑے نکلتے ہیں جو کہ زین پہنے ہوئے ہیں. جڑوں سے یعنی کیسے درخت ہیں کہ ان کی شاخوں سے جنت کے درخت ہیں. انشاءاللہ جائیں گے تو دیکھیں گے یہ جنت کے درخت انشاءاللہ. اور جنت کے درخت ہیں. اور کیسے درخت ہیں؟ ان کی شاخوں سے جوڑے یعنی کپڑے نکلتے ہیں، نئے جوڑے نکلتے ہیں. اور ایسے درخت ہیں کہ جبکہ ان کی جڑوں سے گھوڑے نکلتے ہیں، ہارس. اور کیسے گھوڑے نکلتے ہیں؟ سونے کے گھوڑے جو کہ زین پہنے ہوئے ہیں، جن کے اوپر زین ہوتی ہے نا، جس پر گھوڑے پر بیٹھا جاتا ہے. ان کی لگامیں موتی اور یاقوت کی ہوتی ہیں، اور وہ بول و براز نہیں کرتے. ان کے پر ہوتے ہیں اور وہ حد نگاہ پر قدم رکھتے ہیں. ان گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ حد نگاہ، جہاں نگاہ ختم ہو رہی ہے نا وہاں پر یہ قدم رکھتے ہیں. اہل جنت ان پر اڑتے ہوئے سواری کریں گے، اور ان سے ایک درجے نیچے والے لوگ عرض کریں گے اللہ ان لوگوں کو یہ درجہ کیسے ملا؟ تو ان سے کہا جائے گا یہ راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے، یہ راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ تم سو جایا تھا کرتے تھے. یہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے جبکہ تم کھایا کرتے تھے. اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے جبکہ تم جہاد سے فرار اختیار کرتے تھے. تو یہ ان کو الحمدللہ انعام دیا جائے گا. اب ہم راتوں کو کیا کریں؟ اب آپ بتائیے. دوستوں میں بیٹھے ہیں، موبائل فون یا ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے یا کچھ اور الٹے سیدھے فضول قسم کے کام میں لے کر رات گزاریں، یا یہاں وہاں جا کر ایسے بات ایسے بالکل باتیں کرتے ہیں، چلو پہنچتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھے ہوں گے کسی اور جگہ پر، بھئی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جائیں نا، اپنے گھروں پر جائیں. کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کوئی جدول ہے؟ بھئی کیوں جمع ہوئے ہیں آپ؟ بس صبح صدائے مدینہ لگانی ہے آپ کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ کو مدنی حلقے میں شرکت کرنی ہے، قرآن کریم کی آیت تلاوت و صورتوں کو یہ سارا مطلب ہمارا جو پورا نظام ہے وہ لے کر چلنا ہے. اللہ توفیق دے تو آپ کو اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے، صبح اشراق و چاش کے نوافل ادا کرنے ہیں. ہاں یار یہ سب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ رات؟ کہاں کیوں گئے؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوال ہے نا بھائی، کیوں بیٹھے ہیں؟ دعوت اسلامی کے، میں تو اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، چاہے آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں. آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، جماعت ختم ہو گئی، مدرسۃ المدینہ بالغان بالکل آپ جائیں، بیٹھیں، مدنی کام کریں، درس دیں، سورہ ملک کی تلاوت ہوگی، فکر مدینہ کریں، چوک درس دیں، انفرادی کوشش وغیرہ کریں. اور اب آپ کا کیا کام ہے بتائیے؟ جائیں، گھر جائیں، اور جا کر گھر میں مغز ماری نہ کریں.
گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل کرتے ہوئے گھر میں مدنی ماحول بنائیں، محبت اور پیار سے رہیں، چیخو پکار نہ کریں، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، ماں باپ کو اور گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو سکون دیں، راحت دیں، تسکین دیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، امیر سنت کا ذکر کریں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی باتیں کریں، اور یہ کہہ کر سو جائیں کہ تہجد میں ملتے ہیں، کہہ کے سو جائیں تہجد میں ملتے ہیں، اور اٹھے تہجد کی نماز میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 15-20 منٹ میں استنجا، وضو اور کم از کم 2 رکعت پڑھ لو، تھوڑا پہلے اٹھیں، کیونکہ گھر والوں کو بھی اٹھائیں، ان کو کہہ کر سوئیں، اٹھاؤ تہجد پہ اٹھاؤ، تہجد پڑھیں گے یار، بیٹا تہجد پڑھو گے نا، بیٹی کو کہ ماں تہجد پڑھو گی نا ماں، بیٹی کو جیسے کہ گھر میں آپس میں فیملی گھر کی لینگویج ہوتی ہے نا، گھر میں کیسے باتیں کرتے ہیں، بیٹا بیٹی، ماں بیٹا، بابا کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں کی امی کو کہہ دیا، امی جان کو کہہ دیا، ابو کو، ابو تہجد میں اٹھاؤ، تہجد پہ میں اٹھوں گا انشاءاللہ، الارم رکھ کے سو رہا ہوں، اٹھیں تو ٹھیک ہے، نہ اٹھیں تو آپ کو اٹھانے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، مطلب زور جبر تو نہیں ہے نا۔ ہاں فجر کی جماعت جن پر نماز فرض ہے، بالخصوص اولاد کو سب کو اٹھائیے، بچوں کی امی کو اٹھائیے، جن پر نماز فرض ہے، جن کو نماز پڑھنی ہے ان کو اٹھائیے، جن کو جماعت سے لے کے جانا ہے ان کو جماعت میں لے کے جائیے، یہ ساری چیزیں الگ ہے۔ لیکن یہاں رات کو ایک کاش کہ ایسا ہو جائے کہ آپ تصور کریں، میٹھے میٹھے پیارے پہ اسلامی بھائی، آپ تصور کریں آپ رات کو اٹھیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، دوسرے کمرے میں آپ کے بچوں کی امی نماز پڑھ رہی ہے، ایک کمرے کے اندر آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، وہاں سے آپ کو دوسرے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور یہاں آپ خوف خدا سے رو رہے ہیں، کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں یہ ایک خواب ہے، اللہ بہتر فرمائے، سوچے تو صحیح نا، اچھا سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کے لیے پہلے میں تو جاگو، میں تو اٹھو، اس کی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے صحابہ کو صورت بنائیے، رات کو ہمیں اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، یہ ہے ہمارا آج کا مدنی پھول۔ ہے کوئی آج رات ہے کوئی نیت کرنے والا؟ اوئے آج تو مزہ آ جائے گا، یہ پتہ نہیں اس محلے پر، اس علاقے پر، اس بلڈنگوں پر کیسی رحمتوں کا میਂہ برسے گا کہ آج اس بلڈنگ میں، محلے میں تہجد پڑھنے والے عاشقان رسول آ گئے، پھر روزانہ رات کو تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اور اللہ توفیق دے اور وقت میں گنجائش ہو نا، جیسے فجر کا وقت شروع ہونے میں وقت باقی ہے، تو میری مدنی التجا ہے کہ اگر کسی پر نماز قضا ہو نا تو پھر قضاء عمری بھی ادا کر لے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہ اچھا ہو جائے گا، یعنی یوں سمجھیے کہ قرض بھی ادا ہو رہا ہے اور تحفہ بھی دیا جا رہا ہے، قرض بھی ادا ہو رہا ہے اور تحفہ بھی دیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی قبولیت کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ پھر کچھ دیر کے لیے قرآن کریم کھول لیں، دیکھیں یہ اپنی عبادت کرنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے حضور تنہائی میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تنہائی سے فائدہ اٹھا کر گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں تنہائی سے فائدہ اٹھا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں سوتا نہیں رہنا چاہتا، کہ کتابوں میں لکھا ہے جو رات بھر سوتے رہتے ہیں نا وہ کبھی کوئی کامیاب کام نہیں کر سکتے، بزرگوں نے رات بھر سو کر نہیں گزاری ہیں، سونا بزرگوں سے ثابت ہے، رات جاگنا بھی بزرگوں سے ثابت ہے، مگر ان کا جاگنا بھی عبادات اور ریاضت ان کے اور ہی معاملات ہوا کرتے تھے۔ ابھی عادت بنانا میں نہیں کہتا کہ آسان رہے گا، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی۔ موبائل فون نکال دیں گھر اپنے کمرے سے باہر، بالکل آپ کو جاگنا ہے الارم لے لیں اور الارم رکھ لیں، کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، کوئی ایسی صورت بنائیں، اگر موبائل لگ کر ہی سونا ہے تو پھر اس کا مطلب گلا گھونٹ دو، تو یہ گھنٹی پر ہی اٹھے، وہ الارم پر ہی اٹھے، پھر اس کچھ ایسی صورت نکالیں تاکہ ہم نیک بنیں یار، باتوں سے نکل کر کچھ عمل کی طرف آئیں، تہجد گزاری، عبادت، نیکی، تلاوت۔ اب ہم رات کو اٹھ کر قرآن کریم لیں، قرآن کریم لے کر قبلہ رو بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں،
اور اپنے رب کے حضور پھر آخری وقت جب فجر کا ہو نا ختم شروع ہونے والا ہو، رب کے حضور گر گرا کر روزانہ دعا کریں، اور اللہ کے نیک بندوں کے جو اوصاف ہیں نا اس کے مطابق یہ ایمان کامل، جو کامل الایمان بندے ہیں نا، ان کا ایک وصف بیان کر رہا ہوں، ان کی ایک خصوصیت بیان کر رہا ہوں۔ 12 خصوصیات سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیان فرمائی، جن میں ایک خصوصیت یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ ان 12 کے 12 خصوصیات اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں، اس میں لوگوں کے ساتھ رہنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، بہت اعمال خلوت و جلوت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ تو آپ پڑھیں، صراط الجنان آپ کے پاس ہے، یہ بہت زبردست تفسیر قرآن ہے صراط الجنان۔ میں نے بھی جب آپ کو جو مدنی پھول بیان کیے ہیں، ان میں کچھ مدنی پھول میں نے صراط الجنان سے بیان کیے ہیں، تفسیر قرآن 7ویں جلد، اور کچھ مدنی پھول جنت میں لے جانے والے اعمال سے میں نے حدیثیں بیان کی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اور کچھ مدنی پھول میں نے مدنی پن سورہ میں جو نفل نماز کا جو بیان ہے وہاں سے لے کر میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ تو یہ 3 کتابوں سے کچھ آپ کو مختصر مواد نکال کر میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے ہی ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج ہم نے بیان میں یوں سمجھیے کہ تہجد پڑھنے، راتوں کو اٹھنے، عبادت کرنے، تلاوت کرنے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے، اور پھر مدنی حلقہ وغیرہ۔ اب جیسے آج کا تربیتی اجتماع ہمارا ہو رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو آپ کو نکالنا پڑے گا نا، کچھ تو نتیجہ آپ کو نکالنا پڑے گا نا، کہ خالی ایسے ہی تو جمع نہیں ہو گئے۔ تو آج کا ہمارا تربیتی اجتماع ہمارے علاقے میں ایسا ہو کہ مدرسۃ المدینہ بالیگان سے لے کر صبح اشراق چاش تک جیسے کل سے انقلاب آ گیا ہو، ایسا آپ کو مزہ آ جائے گا، یار یہ کیا ہو گیا، ایسی تبدیلی آ گئی۔ ہاں بھائی، جنت پہ جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کی رحمت سے اس گھوڑے پر بیٹھنا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ اللہ نصیب کرے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ ایک کاش کہ ہمیں بھی اس جنت کے درخت کی اس شاخ کو دیکھنا نصیب ہو جائے، اور اسے جو نئے کپڑے نکلتے وہ نیا کپڑا پہننا نصیب ہو جائے، کیا عجب۔ اور اچھی نیتوں پہ جائیں، اچھی نیت پہ سو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ اگر کوئی سچی پکی نیت کے ساتھ رات کو تہجد کی نیت کر کے سو جائے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، اور اگر اس کی آنکھ نہ کھلے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو پر صدقہ کر دیتا ہے، اس سے نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے ثواب سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے، عبادت کرنے۔ دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے، میں عبادت کروں۔ اب ہم میں سے کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یہ آپ دیکھ لیجئے، کتنے دن ہو جاتے ہیں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ مدرسۃ المدینہ بالیغان میں ایک تعداد ہے جو شرکت نہیں کرتی۔ ذہن پتہ نہیں، اللہ توفیق نصیب کرے کہ میں دعوت اسلامی والا الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے مہینوں ہو گئے، سال ہو گئے، دن ہو گئے، تو میرا قرآن درست ہونا چاہیے، میں درس و بیان میں بیٹھنے والا بنوں، یہ سب ہوگا تو عوام بعض اوقات آنا چاہتے۔ دیکھا آج آپ لانا چاہتے تھے، آج آپ نے میلا دال کا یہ سب بھر دیا، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، جگہ ان کو کم پڑ گئے، لانا چاہتے تھے نا، لے آئے۔ کون لایا؟ آپ لوگوں نے کوشش کی، ان کو دعوت دی، نیکی کی دعوت دی اور آ گئے۔ اسی طرح اگر آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں بھی آ جائیں گے۔ پھر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ انہیں کسی صورت کوشش کر کے اپنے اسلامی بھائی کسی صورت کوشش کر آپ انہیں رات جلدی بھیجنے میں کامیاب ہو جاؤ، اور انہیں تہجد کی نماز پڑھا کر فجر کی جماعت پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج آپ یہ نیت کر کے جائیں، اس کوشش کریں، آپ کو 30 دنوں کے اندر آپ کے علاقے میں فرق نہ نظر آئے تو مجھے کہیے گا۔ ایک ماہ کا ہدف تو لے کر جائیں، ایک ماہ کا ہدف لے کے جائیں کہ ایک ماہ تک ہم اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالیگان سے لے کر اشراق چاش کے نفل نماز پڑھنے تک بھرپور تحریک چلائیں گے۔ ذیلی نگران، حلقہ نگران، علاقہ نگران، ڈویژن نگران، یہ آپ کے کابینہ کے نگران، یہ سارے کے سارے ذہن بنا لے کہ ایک مہینہ میں مدنی قافلے میں ہوں، گھر میں علاقے محلے میں رہ کر میں مدنی قافلے، یار وہیں جا کر سب کچھ کریں گے۔ اپنے علاقے میں کیا یہاں کے ایسی کون سی معاذ اللہ نحوست ہے کہ جو ہم یہاں تہجد نہیں پڑھ سکتے، یہاں عبادت نہیں کر سکتے، یہاں اشراق چاش نہیں پڑھ سکتے؟ وہاں جاتے تو بہت کچھ کام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں ایک جدول ہے، اور آپ جدول پہ چلتے ہیں، آپ کو چلانا ہے۔ تو میرا ہر نگران امیر قافلہ کیوں نہیں بن جاتا اپنے علاقے کا؟ چلا جدول،
ایک ماہ کا مدنی قافلہ آپ کے علاقے کے اندر، ایک مثال دے رہا ہوں، کام کاج کرے، کاروبار کرے، یہ جدول لے لیں مدرسۃ المدینہ بالغان سے لے کر اشراق چاشت، اور اس میں اگر مجھے اجازت دے تو میں عشاء کی جماعت ملا دیتا ہوں. اس مجھے ابھی اصل میں وہ یاد آئی کہ جو عشاء کی جماعت، عشاء نماز جماعت سے پڑھے تو اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر جماعت سے پڑھے اس سے بھی آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ پوری رات عبادت کا ثواب کمانے کا موقع لے لیں. یار یہ چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں اپنے علاقے کے اندر کوئی نماز سکھانے کا سلسلہ شروع کریں، یہ کوئی صورتیں بنائیں یار، نیک بناؤ، تحریک کا ایک زور لگائیں، مدنی انعام پر عمل کا ایک زور لگا دو، مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. لیکن جو آپ جمع ہوئے ہو، کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا علاقہ بالکل نیکیوں بھرا عبادت، یعنی کتنا مزہ ہے، کتنا مزہ ہے آپ کے علاقے کی مسجد میں تہجد کی جماعت ہو رہی ہے. ہائے 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 اوئے ہوئے، اے دھوم پڑ جائے بھائی، کیا ہوتا ہے دعوت دینے والے تہجد جماعت سے پڑھ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا. کوئی ہے تہجد جماعت سے؟ آج نگراں جماعت کرا ہے، اگر امامت کا حال ہے تو نگراں جماعت کرا ہے کہ میں ایک آئے گا، دو آئیں گے، دو تین کو لے کے شروع کر دینا. ارے آئیں گے ایسا غریب نواز میں انشاءاللہ، آج سے غریب نواز میں، آج سے غریب نواز مسجد میں انشاءاللہ تہجد کی جماعت ہوگی انشاءاللہ. چلو بھائی، اے اس کو تحفہ دو، اس کو تحفہ دو. یہ بارش کا پہلا قطرہ ہو گیا. تہجد پر تحریک، مسجد پر تحریک، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. تو کوئی ایسی صورت بناؤ یار، بالکل وہ نیکی، پرہیزگاری، تقوی، رونا، عبادت، ریاضت، تلاوت، یہ چلے انہیں حاجی امین اللہ والوں کی باتیں تحفے میں. دیکھیے اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو اتنا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یعنی اس کے لیے دیکھیں ضروری کیا ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے، رات جلدی چلے جائیں. اب آپ بولو کہ 2 گھنٹے باقی ہے فجر کا ٹائم شروع ہونے میں، چلو یہ مسجد میں سو جاؤ، نہیں تہجد پڑھ لیں گے، وہ اس کا یہ تحریک وہ نہیں ہے. رات جلدی گھر بھیجیں. گھر والوں کو بھی اللہ توفیق دے، ہمیں تو گھر والوں کو بھی تہجد کی نماز پڑھیں. آپ جلدی سو گئے نا تو یہ تحریک کامیاب، اللہ نے چاہا تو. تہجد پر تحریک، مسجد پر تحریک، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک